إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا کائنات کی ساری مخلوقات کی ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کا مستحق ذات ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت اس مختصر وقت میں کچھ بات کرنے کے لیے بفضلہ تعالی کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اسلام کے اندر خودکشی اور سوسائڈ کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کے تعلق سے کیا احکامات ہیں اور اس کے تعلق سے، اس گناہ کے تعلق سے کیا کچھ وعیدیں سنائی گئی ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی خودکشی اسلام میں حرام ہے،
میرے بھائیوں، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہم کو اور آپ کو ایک امانت ہے۔ اللہ نے جو زندگی دیا ہے، گرچہ ظاہری طور پر اس کے مالک ہم ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا اختیار یعنی زندگی لینے کا اور دینے کا کس کو ہے؟ صرف رب العالمین کو۔ یہ زندگی امانت ہے، یہ زندگی ایک نعمت ہے۔ اس زندگی کی حفاظت کے تعلق سے اسلام نے بڑی تعلیمات دی ہیں، کیونکہ اسلام کی نظر میں جان کی بڑی قیمت ہے، بڑی قدر ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ انسان کی جان اگر خطرے میں ہے، انسان کی جان اگر ایسی حالات یا ایسے ماحول میں ہے کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے شریعت کے احکامات بدل جاتے ہیں، شریعت کے احکامات بدل جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے کھانے پینے کے لیے کوئی حلال چیز موجود نہیں ہے، کوئی حلال چیز اسے مہیا نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں قریب ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے، قریب ہے کہ اس کی جان ہلاک ہو جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے حرام چیز ہی چند نوالے یا چند لقمے تم کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ شریعت یہاں تک اس بات کا خیال کرتی ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک آدمی جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آدمی اگر نہ پیے تو انسان کی موت ہو جائے گی۔ حلال چیز پینے کے لیے نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، کہا حرام چیز موجود ہے، کہا اگرچہ کہ خنزیر کا گوشت یا مردار ہی اگر موجود ہے، تمہاری جان بچ سکتی ہے، اتنی مقدار میں تم کھا لو، اپنی جان کی حفاظت کرو۔ جان کی شریعت کے پاس اتنی اہمیت ہے۔ آپ کو بتائیں، تیمم کرنا، تیمم یعنی اگر پانی موجود ہو تو آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں، یعنی مٹی کے ذریعے سے جو تیمم کیا جاتا ہے، جو پانی کا بدل ہے، وضو کا بدل ہے۔ ایسی صورت میں شریعت نے کہا کہ اگر ایک انسان جس کی جان خطرے میں ہے اگر پانی استعمال کرے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے اپنے آپ کی حفاظت کرے گا۔ دلیل عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، میرے ساتھ کچھ صحابہ بھی ساتھ میں تھے۔ ہوا یہ کہ رات میں مجھے احتلام ہو گیا۔ احتلام جو آدمی کو عام طور پر بڑے ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد، یا انسان مرد ہونے کے بعد، یعنی آدمی کے جسم سے وہ ناپاک چیز نکلتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے احتلام ہو گیا اور بڑی کڑاکے کی ٹھنڈی تھی، بڑی سخت ٹھنڈی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا، اگر میں غسل کروں گا تو ایسی صورت میں میری جان ہلاک ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں نے کیا کیا، میں نے تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آنے کے بعد شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن عاص جن کو احتلام ہو گیا تھا، غسل واجب ہو چکا تھا، انہوں نے تیمم کر کے ہم لوگوں کو نماز پڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات کو سنی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ میری جان کہیں ہلاک نہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو یا اپنی جان کو ہلاک مت کرو۔ تو لہذا میں نے اس سے استدلال کرتے ہوئے میں نے اس راستے کو اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر کے مسکرا دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی جان اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنی جان کو ضائع مت کرو۔ اس جان کی بڑی قیمت ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، بڑی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ لہذا یہاں تک کہ کوئی انسان اپنے آپ کو خودکشی کے ذریعے سے ہلاک نہ کرے اور کوئی انسان کسی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بھی نہ بنے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کہ تم کسی پاک جان کو جسے اللہ نے زندگی دے رکھی ہے کسی جان کو قتل کرنے کا بھی تم ذریعہ نہ بنو، اس کی ہلاکت کا تم ذریعہ نہ بنو۔ اور میرے بھائیو، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج خودکشی یعنی خود کو ہلاک کر لینا، خود کو ختم کر لینا، سوسائڈ کر لینا آج کے سماج اور معاشرے میں ایک فیشن بن گیا ہے، ایک خاص کر کے نوجوان نسل کے اندر ایک فیشن بن گیا ہے۔ اور لوگ دنیا کے اندر جو مسائل، زندگی کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس مسائل کا حل لوگوں نے خودکشی سمجھ رکھا ہے۔ ایک انسان اپنی ازدواجی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے، طلاق اور خلا ہوتا ہے تو یا تو مرد یا تو عورتیں کبھی کبھی اس قدر ڈپریشن میں جاتی ہے کہ وہ سوسائڈ کر لیتی، وَلِیَعُوذُ بِاللَّہ۔ ایک آدمی تجارت اور بزنس میں ناکام ہوتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ ایک طالب علم ایگزام میں، امتحان میں فیل ہوتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ زندگی کے اندر قرض داری ہوتی ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تمام چیزوں کا حل خودکشی اور سوسائڈ نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے ایک مرد مومن کو، ایک مومن شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فیس کرو، ہمت کے ساتھ مقابلہ کرو ان تمام چیزوں سے، کیونکہ تمہیں سوسائڈ کرنے سے تمہاری زندگی کے مسائل حل نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ اصل زندگی تو انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ تمہاری زندگی کے اندر تو ابھی پریشانی شروع ہو گئی، تو لہذا مر کر کے بھی کہاں جاؤ گے، مر کر کے بھی تمہیں آرام نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا شریعت نے اس کے تعلق سے بڑی وعیدیں سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں صحابہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلی امت کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنی انگلی کاٹ لی اور اپنی انگلی کاٹ کر کے اس کے جسم سے اتنا خون بہا کہ وہ شخص انتقال کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بادرونی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، بندے نے میرے پاس آنے میں جلد بازی کر دی، اللہ نے ابھی اس کو موقع دیا تھا، اس کو مہلت دیا تھا، لیکن وہ اس وقت کو استعمال کیے بغیر وہ اس سے پہلے آنے میں مجھ پہ جلد بازی کر دی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر خودکشی ایک ارادتاً انسان کرتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ خودکشی ارادہ نہ ہو لیکن خودکشی ہونے والے اعمال اور اقدام کو انسان اپناتا ہے، ایسی صورت میں وہ بھی خودکشی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اب اس کی مثال یا اس کی بات کو سمجھنے کے لیے میں چند ایک باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آدمی بیڑی سگریٹ پیتا ہے، نشہ کا کام کرتا ہے۔ آج کل آپ نوجوانوں کے اندر آپ دیکھیں، یہ ڈرگس ہے، یہ افیم ہے، یہ گانجا ہے، والعیاذ باللہ کیسی کیسی بلا اور مصیبتیں آج نوجوانوں کے اندر جو نشے کی شکل میں آئی ہے۔ یہ اگر کوئی کہے کہ میں بیڑی پیتا ہوں یا سگریٹ پیتا ہوں، اس کا مقصد مرنا نہیں ہے یا خودکشی کے لیے وہ استعمال نہیں کر رہا، لیکن اہل علم نے کہا کہ یہ چیزیں انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، بڑی سے بڑی بیماری انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ خودکشی ہے۔ یہ بھی خودکشی کی ایک صورت ہے، یہ خودکشی ہے اور یہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، آج نوجوانوں کے اندر عجیب سی ایک ماحول آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ابھی کچھ دن پہلے پوری کدولی کے اندر اس نشے کی چیزوں کے خلاف کتنا بڑا ابھیان چلایا گیا۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ، بڑی محنتیں کی ہیں اور اس محنت کو، اس کوشش کو جاری رکھنا ہے، آگے بڑھانا ہے اور ہر جگہ اس طرح کی بیداری کو پیدا کرنا ہے کہ آج ہمارے نوجوان اس طرح سے ڈرگس کے، آج اس طرح سے گانجا، افیم، ان تمام نشے کی چیزوں کے، شراب کے ایسے لت، اللہ اکبر، کوئی انجیکشن لے رہا ہے، کوئی ٹیبلٹ کھا رہا ہے، کوئی سونگ رہا ہے، والعیاذ باللہ کیسی کیسی چیزیں جس کے اندر مرد کیا، عورتیں کیا، تمام کی تمام سمجھیں اس کے اندر ملوث ہیں برابر کے۔ آج حکومتیں پریشان ہیں،
آج ہر طرف ایک اچھا شہری ہندوستانی پریشان ہے اس مسئلے کو لے کر کے، جو کہ بدنامی کا سبب انسان کی خود کی، انسان کی گھر کی، انسان کی خاندان کی اور سماج اور معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا کلنک ہے یہ تمام کی تمام چیزیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو خودکشی کی طرف، بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج یہ تمام چیزیں استعمال کر کے خودکشی کر رہے ہیں، اپنے جان کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل مت کرو۔ ان تمام چیزوں کو تم استعمال کرو گے تو کیا تمہاری موت ہی واقع ہوگی؟ آئے دن ہم اس واقعات کو سنتے ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا ایک تو انسان سمجھے ارادہ نہیں رکھتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جس سے معلوم ہے کہ اس سے انسان کی موت ہوگی۔ ایک انسان ہے جو 200 کی اسپیڈ پہ، اس سے بھی زیادہ اسپیڈ میں اپنی گاڑیاں چلا رہا ہے، کہ معلوم ہے کہ 100% اس طرح کی حرکت انسان کی جان لے گی۔ ایک انسان ہے جو 180 کی اسپیڈ میں، 200 سے بھی زیادہ اسپیڈ میں اپنی گاڑیوں کو بھگا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ خودکشی کرنے والا ہے، یہ خودکشی والا عمل ہے۔ نہیں تو وہ تو نارمل طریقے سے اپنی زندگی کو لے کر کے جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ شریعت نے شرعی اعتبار سے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف یا اپنے ہاتھ کو ہلاکت کی طرف مت بڑھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت ساری وعیدیں سنائی ہیں۔ یعنی خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترج من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يترجى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، کہ کوئی انسان پہاڑ پر سے کود کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، یا آج کے ماحول میں اگر کہا جائے کہ کوئی آدمی اونچی بلڈنگ سے کود کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیتا، ہلاک کر لیتا ہے، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اس کی سزا وہی چیز ہوگی۔ جہنم میں وہ انسان جائے گا، اس کی سزا وہی ہوگی جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، کہ جو انسان اپنے آپ کو کسی چاقو سے، کسی لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہی چیز اس کے لیے سزا ہوگی اور اسی کو بار بار چبھوئے گا، نکالے گا، چبھوئے گا، نکالے گا۔ کوئی انسان کوئی زہر کھا کر کے مر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ زہر اس کے لیے جہنم میں سزا کے طور پر اسے دیا جائے گا، بار بار وہ زہر وہ استعمال کرے گا، مرے گا، جیے گا، پھر وہی چیز وہ استعمال کرے گا۔ میرے بھائیو، جو چیز اور جس چیز کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کی خودکشی کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، ایسی صورت میں کل قیامت کے دن جہنم کے اندر وہی سزا ہوگی اس کے لیے۔ اب اگر کوئی آدمی اوپر سے اونچی جگہ سے کودتا ہے، اس کی سزا جہنم کا گڑھا ہوگا، جہنم کے گڑھے میں بار بار وہ کودے گا اور بار بار وہ وہی کام کرے گا۔ آپ جہنم کی گہرائی اور اس کے تعلق سے احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اور صحابہ نے اس آواز کو سنا۔ اللہ جس چیز کو سنانا چاہے وہ سنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سنا، ایک بہت زور کی آواز آئی، دھماکے دار آواز آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ پتھر ہے جو جہنم کے اوپری حصے سے گرایا گیا تھا، جہنم کی تہ میں پہنچتے پہنچتے اسے 70 سال لگے۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی انسان اوپر سے کود کر اپنا جان لیتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، تو اس کی سزا جہنم میں وہی ہوگی میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، آج جو یہ چلن عام ہو چکا ہے، جس قوم کے پاس سمجھے اس قدر کتاب و سنت کی تعلیمات ہو، جس شخص کے پاس ایمان جیسی دولت ہو، وہ انسان اس طرح کا قدم اٹھائے، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے یہ۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک صحابی، دیکھیے نبی کے زمانے میں، نبی کی قیادت میں بھی ایسے واقعے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی امت کے لیے کچھ میسیج، کچھ نصیحت، کچھ پیغام تھا اس کے اندر۔ لہذا ایک صحابی رسول
جو بڑی بہادری کے ساتھ دشمنوں سے لڑ رہے تھے، دشمنوں کی صفوں کو یعنی تہبالا کرتے ہوئے جا رہے تھے، صحابہ نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو من اہل النار، نہیں یہ بلکہ جہنمیوں میں سے۔ صحابہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے مجھے یہ بات بتلائی گئی کہ یہ شخص جہنمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کرنے لگے، پیچھا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جنگ کے میدان میں لڑتے 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 ایک مقام پر وہ پہنچے جہاں ان کو دشمنوں کی طرف سے ایک تیر لگی، اور اس تیر کی تکلیف کو برداشت نہ کر کے انہوں نے اپنا تلوار خود اپنے آپ میں چبھو لیا۔ اللہ اکبر! اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ زندگی کے اندر اسباب کو ہم تلاش کریں کہ بھئی یہ چیزیں کیوں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس کی شرحیں بڑھتی جا رہی ہے، پرسنٹیج بڑھتے جا رہے ہیں ہماری قوم اور سماج کے اندر، مسلم قوم کے اندر۔ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلا وجہ یہ ہے اس کا ایمان کی کمزوری، دینی تعلیمات کا فقدان، عقیدہ توحید کی کمزوری۔ جس انسان کے اندر عقیدہ توحید ہوگا، ایمان ہوگا جس کے اندر، اس کا عمل ہر قسم کے فسق و فجور سے محفوظ ہوگا۔ میرے بھائیو، واللہ وہ انسان اس کام کو انجام نہیں دے گا۔ آج ماں باپ اپنے اولاد کے اوپر دنیاوی اعتبار سے تو بڑی محنتیں کرتے ہیں، انہیں ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، IAS بناتے ہیں، IPS سب کچھ بناؤ۔ سب کچھ بنانے کے لیے آپ نے ان کو پڑھایا تو وہ تعلیم تب جا کر کے وہ بنا، لیکن اپنے بچوں کو آپ دیندار کیوں نہیں بناتے؟ دین کیوں نہیں پڑھاتے؟ دین کیوں نہیں سکھاتے؟ دین کیوں نہیں سمجھاتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیوں ان کے دلوں میں پیدا نہیں کرتے؟ عذاب جہنم اور عذاب قبر کے بارے میں انہیں کیوں نہیں بتلاتے؟ اللہ کے عذاب کے بارے میں کیوں نہیں بتلاتے انہیں؟ تو آج ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ اپنے اولاد اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ نہیں کرتے۔ دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرو، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرو دینی اعتبار سے کہ مشکل حالات میں کس طرح سے انہیں زندگی گزارنا ہے، مشکل حالات اگر زندگی کے اندر آ جائے تو کس طرح سے اسے نبھانا ہے۔ اس لیے کہ زندگی عیش و آرام کا نام نہیں ہے۔ اس زندگی کے اندر جو عیش و آرام آپ تلاش کریں گے، عیش و آرام نہیں ملے گی زندگی کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی کبد، اللہ نے انسانوں کو مشقتوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس زندگی کے اندر ایک ہنسی کے لیے، ایک خوشی کے لیے کئی غموں کا سامنا کرنا پڑے گا، کئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا وہ انسان بزدل ہے، وہ انسان یعنی مایوس ہو گیا اپنی زندگی سے، وہ انسان کفران نعمت کر رہا ہے، جو انسان کی اپنی زندگی کو ہلاک کر رہا ہے دنیا کی چھوٹے مسائل سے وہ مقابلہ نہ کر کے۔ میرے بھائیوں، آپ قرض دار ہو گئے، یہ پریشانی وقتی ہے آپ کی۔ آپ فیل ہو گئے، ایک وقتی پریشانی ہے۔ آپ زندگی میں بیمار ہو گئے، بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، ایک وقتی پریشانی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال لیا۔ انسان مرتے ہی عذاب کے جو فرشتے ہیں اس کے حوالے ہو گیا، وہ عذابات کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کی زندگی میں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہنم کی عذاب کیا کوئی معمولی عذاب ہے؟ جس عذابات کا تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رویا کرتے تھے، حضرت عثمان بن عفان جس قدر عذاب قبر کا تذکرہ کر کے زار و قطار رویا کرتے تھے، میرے بھائیوں، جس کی ایک سیکنڈ یا ایک جھلک جس جہنم کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیا کوئی معمولی سی بات ہم نے سمجھ رکھی ہے؟ دنیا کی آگ کو ایک سیکنڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے، 10 سیکنڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کی جہنم کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائیوں؟ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، بڑے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں، اپنی جوانی کو ضائع مت کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو، اپنی زندگی کی حفاظت کرو۔ زندگی میں آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں، جس طرح سے ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اسی طرح سے ہر مسائل کے بعد مسائل حل ہونے کا ایک وقت آتا ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر پریشانی کے بعد خوشی آتی ہے زندگی کے اندر۔ اپنے آپ کو اپنے اندر ہمت و حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے اندر ایمان کی قوت، ایمانی طاقت پیدا کرو۔ اور آج
ایک بڑی مصیبت اور بڑی بلا یہ ہے کہ آج فلمی دنیا سے متاثر ہو کر کے، دوسرا سبب میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، فلمی دنیا سے متاثر ہو کر کے آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی زندگیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ کسی سے محبت چل رہا تھا، عشق و محبت میں ناکام ہو گئے، لڑکا یا لڑکی کسی نے انکار کر دیا، چلو سوسائڈ کر لیتے ہیں، ولیعوذ باللہ۔ آج کون سا ایسا دن ہے جو آپ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، جس میڈیا کو بھی آپ اوپن کریں گے تو آپ کو ہر آئے دن یہ خبر کہیں نہ کہیں سے آپ کو سننے کو ملے گا، دیکھنے کو ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری خبریں باہر نہیں آتی، آئے دن اس واقعات کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ تو لہذا شریعت نے اس کے تعلق سے بڑی کڑی وعیدیں سنائی ہے۔ چند ایک مسائل ہیں اس کے تعلق سے جو میں آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک شخص جس نے خودکشی کر لی ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہے لوگوں کے ذہن میں یہی بات۔ تو آیا اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے یا نہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں، سارے کنفیوژن سے میں آپ کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی آدمی خودکشی کر لیا، اس نے نادانی کی، تقدیر اس پر غالب آ گیا، اس نے اس طرح کی حرکت کی، تو اس آدمی کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس کی جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں، جنازے کی نماز کون نہیں پڑھے گا؟ جو بڑے متقی ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اپنے وقت کے امام ہیں، ایسے صاحب فضیلت والے جو لوگ ہیں وہ لوگ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ عامت الناس، جو عام پبلک ہے، عام لوگ ہیں، وہ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ صلو علی صاحبہ، کہ تمہارے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، تم پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صلو، یہ امر ہے، تم اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا، آپ نے منع نہیں کیا کہ کوئی جنازے کی نماز مت پڑھو، بلکہ آپ نے حکم دیا کہ میں نہیں پڑھوں گا، لیکن تم، یعنی آپ صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھو، اور اس کے حق میں مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی، سوائے اس شخص کے جو شرک کی حالت میں مرا ہے۔ شرک کی کبھی سمجھیے اللہ کے پاس معافی نہیں ہے، اور مشرک اور شرک کی حالت میں مرنے والے شخص کے لیے ہم دعائے مغفرت نہیں کریں گے۔ باقی ایک شخص ہے جو عقیدے کے اعتبار سے صحیح تھا، توحید پرست تھا، لیکن اس سے نادانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، ایسی صورت میں اس شخص کے جس نے خودکشی کی ہے اس کی مغفرت کی بھی دعا کی جائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ عمرو بن عاص طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، نام یاد رکھو، طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی ایمان میں داخل ہوا، اسلام میں داخل ہوا، اور ہم دونوں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اللہ اکبر، ایمان میں آئے، پھر ہجرت کا اتنا بڑا اجر و ثواب، ہجرت کر کے اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ آئے۔ میرا ساتھی جو تھا اس کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، مطلب وہاں سوٹ نہیں ہوا، ان کی طبیعت، بیمار پڑ گئے، کافی بیمار ہو گئے، بڑی تکلیف اور پریشانی بیماری کی بڑھتی گئی ان کی۔ آخر کار ہوا کہ کینچی سے انہوں نے اپنی انگلی کاٹ لی اور خون بہہ بہہ کر کے ان کی وفات ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں بہت ٹینشن میں رہتا تھا، میں بہت پریشان رہتا تھا کہ میرا ساتھی ایمان میں آئے، ہجرت کر کے آئے، بیچارہ خودکشی کر لیا، بہت ہم پریشان رہتے تھے۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ساتھی جو خودکشی کیا ہے اس کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص بہت اچھی حالت میں ہے، بہت اچھی حالت میں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے تو خودکشی کیا تھا، پھر تم کیسے اس حالت میں ہو؟ تو اس نے کہا غفر لی ربی بہجرتی، کہ میرے رب نے مجھے ہجرت کا جو اجر و ثواب ہے، ہجرت کرنے کی وجہ سے میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، میرے پروردگار نے۔ میں صبح اٹھا اور فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں بتلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچا واقعہ ہے، حقیقی واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید کی، وحی کا زمانہ تھا، آپ موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کو بیان کیا گیا آپ نے اس بات کی تائید کی، اور ان کے جس انگلی کو انہوں نے کاٹا تھا وہ جگہ مکمل نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق
میں مغفرت اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس حصے کو بھی جنت میں اس کے لیے برابر کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کیوں کی حق میں. تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ اگر مشرک نہیں ہے، شرک کی حالت میں اس کی موت یا اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئی ہے، تو اپنے گناہ کا سزا پا کر کے اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، یا اپنی سزا جہنم میں وہ کتنے سال پائے گا یا کتنی مدت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے اس بات کو. اللہ کی مشیت پر ہے یہ چیز. لیکن وہ شخص اپنی سزا پا کر ایک دن جنت میں جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حق میں اگر وہ مشرکانہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے حق میں کیا کرنا چاہیے؟ دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، کہ اس بزدلی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس طرح کی حرکت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کبھی ایسی سوچ کو اپنے قریب بھی مت آنے دو، ایسے خیالات کو کبھی اپنے قریب مت آنے دو. جب بھی اس طرح کے خیالات آئے اعوذ باللہ پڑھا کرو اور اپنے آپ کو ان تمام خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو اور اس طرح کے وسوسوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. زندگی میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، تمام معاملات اللہ کے حوالے کرو. اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لو، اپنے آپ کو اللہ سے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دو. میرے بھائیوں، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے دنیاوی زندگی سے پوری طرح سے وہ مایوس ہو چکا ہے. زندگی دنیا کی اس کو نہیں چاہیے، دنیا کی زندگی میں اس کے مسائل کا حل نہیں ہے. ایک ساتھ ایسی بیماری کے اندر یا ایسی پریشانی کے اندر وہ آ گیا، کیا وہ شخص موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ اللہ سے موت کی دعا کر سکتا ہے؟ سوال ہے. تو ہرگز نہیں. زندگی کتنی بھی پریشانی کے عالم میں آ جائے، کتنی بھی بڑی لامرض علاج لامرض بیماری اس کو لاحق ہو جائے، وہ انسان اپنے حق میں اللہ سے نہیں کہہ سکتا اللہ تو مجھے موت دے دے. ہاں، اس کی ایک صورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے اور یہ بات ہم کو سکھلائی ہے کہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، کوئی حل نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر اس کی پریشانی اور تکلیف سے نکلنے کا، اور اس کو زندگی بھی نہیں چاہیے، تو اللہ سے کیا دعا کرے گا؟ اس دعا کو یاد کرو، اس دعا کو یاد رکھو. وہ دعا یہ ہے فَلْيَقُلْ، وہ انسان کیا کہے؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. اللہ، زندگی کے بارے میں بہتر تو جانتا ہے، یہ زندگی مجھے نہیں چاہیے. اللہ، یہ دنیا کی زندگی اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ تو بلا لے. ایمان سلامت ہے، ابھی عقیدہ سلامت ہے، اللہ تو اپنے پاس بلا لے. ایمان کی حالت میں، بہترین حالت میں اللہ تو بلا لے. اگر دنیا میں بہتر میرے لیے رہنا ہے تو رکھ پروردگارہ، نہیں تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اس طرح کی دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی طور پر کوئی انسان اس بات کی تمنا نہ کرے کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، مجھے مصیبت میرے اوپر دے کر کے مجھے ختم کر دے. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ. کبھی اس طرح کی بد دعائیں یا اس طرح کی دعائیں آپ نہ کریں. تو یہ کچھ مسائل تھے میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آج خودکشی کی مختلف شکلیں اور صورتیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑھ رہی ہیں، نوجوانوں کے اندر، عورتوں کے اندر، یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کا حل ہے. ہرگز یہ حل نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ گناہ عظیم ہے. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں. سچے پکے مومن بنے، ہم عقیدہ توحید کو اپنائیں. شرکی اعمال سے، فسق و فجور کے اعمال سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ سماج اور معاشرے میں آپ اکثر دیکھیں گے اس طرح کے جو حالات اور اس طرح کے معاملات کرنے والے اکثر وہی لوگ ہیں جو ایمانی اعتبار سے حد درجے کے کمزور ہوتے ہیں. جو ایمانی اعتبار سے اگر کوئی متقی اور اعلیٰ درجہ پر اللہ یہ کہ کوئی ہو سکتا ہو، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو ایمان اور تقوی میں اگر درست ہے تو اس کام کو انجام نہیں دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس بزدلی سے، اس مایوسی سے، اس گناہ کبیرہ سے اللہ تعالی ہمیشہ ہم کو دور رہنے کے اللہ توفیق دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرما، ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اما بعد. محترم حضرات، ابھی آپ خودکشی کے تعلق سے سن رہے تھے کہ کتنا سنگین اور کتنا بڑا ناسور ہے سماج اور معاشرے کے لیے، جو کہ آپ کے سامنے مختلف انداز سے آپ کے سامنے باتیں بیان کی گئی ہے. لہذا ہم آخر میں یہی بات آپ سے کہیں گے کہ اپنا ایمان اور عقیدہ ہم اپنا درست کریں سب سے پہلے،
اور اپنے آپ نا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط اپنا استوار کریں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے کہوں گا کہ جس طرح سے ہم نے چند دن پہلے پورے محلے کے اندر آپ نے یعنی ایک نشے کی چیز ڈرگس ہو یا افیم ہو یا گانجا ہو یا ان تمام چیزوں کے خلاف جس طرح سے آپ نے مہم چلائی ہے، گھر گھر جا کر کے مہم چلایا، ایک ایک شخص کو جا کر کے آپ نے سمجھایا، ایک ایک شخص کو جا کر کے آپ نے بات کیا، میرے بھائیوں اس سے بڑی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم اسی طرح کا مہم گھر گھر اور محلہ محلہ جا کر کے عقیدہ توحید کا پیغام ہم سنائیں۔ عقیدہ توحید کا پیغام گھر گھر جا کر کے سناؤ، لوگوں کو شرک سے بچاؤ، شرک کے خلاف ایسی آواز اٹھنی چاہیے اور ایسا مہم ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو عقیدہ توحید سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ ساری برائیاں ختم ہو جائے گی معاشرے کے اندر سے۔ تو لہذا ہم آج اگر کوئی آدمی غلط کر رہا ہے اخلاقی اعتبار سے تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں شرک کے اندر مبتلا ہے، شرک پر ان کی موتیں ہو رہی ہیں، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں تعویذ، گھر پہ لٹک رہے ہیں تعویذیں، والعیاذ باللہ شرک پر ان کی موتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی آپ کو درد ہوا ہے، کبھی آپ کو ٹینشن ہوا ہے، کبھی آپ نے فکر کیا ہے، کبھی آپ کی رات کی نیند اڑی ہے؟ تو لہذا میرے بھائیوں ایسا مہم پورے محلے کے اندر اگر چلانا ہے تو عقیدہ توحید کے لیے چلاؤ، شرک کے خلاف ایسی آوازیں اٹھاؤ اور شرک کے خلاف یہ مہم چلاؤ۔ انشاءاللہ ہم اور آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مومن اور مسلمان کہلائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت اور اس بات کے ہم مصداق ہو جائیں گے اور یقین مانو کہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور دشمنان اسلام کا بھی خاتمہ ہوگا اور وہ بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو لہذا سب سے پہلے ہم اپنے نوجوانوں کی ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں، شرکی اعمال سے ان کی حفاظت کریں، نوجوانوں کی حفاظت کریں، بار بار ہم ان کو نصیحت کریں، ان کو یاد دلائیں کہ ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، ان کو ان کے رب کے پاس جانا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس اور یہ تصور زندگی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہے ان ساری باتوں پہ ہم کو اور آپ کو عمل کرنے والا انسان بنا، کامیاب انسان بنا۔ میرے بھائیوں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آخر میں ہر ہفتے کی طرح آج بھی آپ سے درخواست ہے کہ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے جو بھی آپ کو اللہ توفیق دے اس میں سے آپ مسجد کا تعاون کریں، آپ کے دیے ہوئے مال کو اللہ قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں نے بیماری صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی بیمار ہے جہاں ہیں جس جگہ بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں اللہ ان تمام کو شفا عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین انہیں نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ ان تمام کا اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، آمین۔ تمام اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر